اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجے المضاعف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے کمال کی انتہا کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے اور کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی ایک نیکی بڑھ جاتی ہے، ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفر و رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ پہلی حدیث میں 27 درجے کی زیادتی بتلائی گئی تھی، اس حدیث میں 25 درجے کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے، علماء نے اس کے بہت سے جوابات تحریر کیے ہیں جو شروع حدیث میں مذکور ہیں۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ یہ نمازیوں کے حال کے اختلافات کی وجہ سے ہے کہ بعضوں کو 25 درجے کی زیادتی ہوتی ہے اور بعضوں کو اخلاص کی وجہ سے 27 درجے کی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر محمول فرمایا ہے کہ سری نمازوں میں 25 ہے اور جوہری میں 27 ہے۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتایا ہے۔ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ 25 باقی نمازوں میں بعض شراح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش پڑتی ہی چلی گئی، جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے اول 25 درجہ تھا، بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شراح نے اس کی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ وہ 25 درجے کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ مضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ 2 چند اور 2 گنا ہوتا ہے، یعنی کہ 25 مرتبہ تک دگنا اجر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں جماعت کی ایک نماز کا ثواب 3,45,54,432 درجے ہوا۔ حق تعالی شانہ کی رحمت سے یہ ثواب کچھ بعید نہیں۔ جب نماز چھوڑنے کا گناہ ایک حقبہ ہے جو پہلے باب میں گزرا ہے، تو اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہونا قرین قیاس بھی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خود ہی غور کر لینے کی چیز ہے کہ جماعت کی نماز میں کس قدر اجر و ثواب اور کس طرح حسنات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص گھر میں سے وضو کر کے محض نماز کی نیت میں مسجد جائے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی میں اضافہ اور ایک خطا کی معافی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کا ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نماز کو جائے اور وہ ایسا ہے کہ جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکا تو اس کے بعد جب تک مصلی پر رہے گا فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے اللہ کے مقبول اور معصوم بندے ہیں، ان کی دعا کی برکات خود ظاہر ہیں۔ محمد بن سامعہ رحم اللہ ایک بزرگ عالم ہیں جو امام ابو یوسف امام محمد رحمہم اللہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس وقت 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک ایک مرتبہ کے علاوہ تکبیر الاولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا
اس کی مشغولی کی وجہ سے تکبیر الاولیٰ فوت ہو گئی تھی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت کی نماز فوت ہو گئی تھی تو میں نے اس وجہ سے جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجہ زیادہ اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ تو خواب میں دیکھا ایک شخص کہتا ہے کہ محمد 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی، مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ ہے، بہت سی احادیث میں یہ ارشاد نبوی آیا ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں ایک اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعی طور سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کے علاوہ بہت سی خصوصیات جو جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ضروری امر یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ہو، اور اگر ایسے ہی پڑی کہ پرانے کی کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ کے پر مار دی گئی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔